بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ 80 سال کے گناہ معاف، 80 سال کی عبادت کے برابر ثواب۔ نماز فجر کے بعد جو یہ تسبیح پڑھے گا، تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے اپنے ذکر کو دلوں کے لیے جامع حیات، مصیبتوں کے ازالے اور مطلوب مقصود کے حصول کا ذریعہ بنایا، اور میں اس کے بندے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سردار پیش اور محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہوں، جو بندوں میں سب سے زیادہ اپنے پروردگار کا ذکر کرنے والے تھے، رتبے شرف کے لحاظ سے سب سے بلند و برتر تھے۔ تسبیح ایک عظیم عبادت اور اطاعت ہے۔ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ دلوں کو زندہ کرتا ہے، نیکیوں کو بڑھاتا ہے، خطاؤں کو مٹھاتا ہے اور گناہوں سیئات کو بخشتا ہے۔ تسبیح توشہ آخرت ہے، جنت کا پودا ہے، رحمان کے نزدیک سب سے افضل محبوب کلام ہے، اس سے پلڑا بھاری ہوگا۔ تسبیح کرنے والے کی شفاعت تسبیح اپنے رب کے پاس کریں گی اور مشکل کے وقت ان کی یاد دلائے گی۔ مسند امام احمد رحمۃ اللہ علیہ میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جو تعظیم، تسبیح، تحمید اور تحلیل کی شکل میں اللہ کا ذکر کرتے ہو، وہ عرش کے ارد گرد گردش کرتا رہتا ہے، شہد کی مکھیوں کی طرح ان کو بھنبھناہٹ ہوتی ہے اور وہ اپنے کہنے والے کی یاد دلاتی ہے۔ تو کیا تم میں سے کسی کو پسند نہیں کہ اللہ کے پاس ہمیشہ اس کی کوئی ایسی چیز ہو جو اس کی یاد دلاتی رہے؟ اللہ کے نبی یونس علیہ السلام رات کی تاریکی، سمندر کی تاریکی، مچھلی کے پیٹ کے تاریک میں تھے، اور انہوں نے ان اندھیریوں میں پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں قصوار ہوں۔ خدا کی پاکی بیان نہ کرتے تو اس روز تک لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اسی کے پیٹ میں رہتے، کیونکہ تسبیح میں دل کی راحت، کشادگی، آسائش اور راحت خوشی ہے، اس لیے وہ دنیا ختم ہونے کے باوجود بھی ختم نہیں ہوگی۔ جنت والوں کو تسبیح کا الہام ہوگا اور بغیر کسی مشقت پریشانی کے وہ اس کا ورد کریں گے، اور اس سے انہیں کوئی تھکن نہیں ہوگی۔ آدمی سے خطا و نسیان، گناہ، معصیت کا سردرد ہوتا رہتا ہے۔ اگر کسی آدمی سے کبیرہ بڑا گناہ ہو جائے تو اس کی تلافی کے لیے اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے۔ قرآن و حدیث میں بار بار امت مسلمہ کو توبہ، استغفار کی طرف توجہ دلائی گئی۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے مسلمانوں کے حق میں توبہ کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ آدمی سے جب بھی کوئی کبیرہ بڑا گناہ ہو جائے تو اسے فوراً اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنی چاہیے، پھر اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ بندے کے اس گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں اور بندہ پاک صاف ہو جاتا ہے۔ توبہ کا معنی رجوع یعنی لوٹنا اور واپس ہونا ہے۔ جب اس لفظ کی نسبت کسی بندے کی طرف ہوتی ہے تو اس وقت اس کا معنی اپنے گناہ خطا کو چھوڑ دینا اور اپنے کیے ہوئے پر نادم پیشما ہونا ہوتا ہے۔ توبہ کے اصطلاحی تعریف کے حوالے سے علامہ الوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بندہ اپنے گناہوں سے باز آ جائے اور اپنے کیے ہوئے پر نادم پیشما ہو، اور گناہوں سے یہ توبہ اس وجہ سے ہو وہ گناہ ہے اس لیے نہ ہو کہ اس میں کوئی جانی مالی نقصان ہے، اور یہ عزم و ارادہ کرے کہ حتی المقدور دوبارہ یہ گناہ نہیں کریں گا۔ توبہ کے لیے کچھ شرطیں بھی ہیں۔ اگر توبہ کرنے والا شرائط کو ملحوظ خاطر رکھ کر توبہ کرتا ہے تو
تو امید ہے وہ توبہ اس کے لیے مفید اور نافع ہوگی۔ اگر توبہ کرنے والا ان شرائط کا لحاظ نہیں کرتا ہے تو ممکن ہے وہ توبہ مفید اور ثمر آور نہ ہو۔ توبہ کی قبولیت کے لیے کتابوں میں متعدد شرطیں مذکور ہیں، مگر اس حوالے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو 6 شرطیں بیان کی ہیں وہ نہایت ہی جامع ہیں اور سب کے نزدیک مسلم ہیں۔ وہ شرطیں یہ ہیں: اپنے گزشتہ برے عمل پر ندامت، جو فرائض واجبات اللہ تعالیٰ کے چھوٹے ہیں ان کے قضا، کسی کا مال وغیرہ ظلماً لیا تھا تو اس کی واپسی، کسی کے ہاتھ یا زبان سے ستایا اور تکلیف پہنچائی تھی تو اس سے معافی، آئندہ اس گناہ کے پاس نہ جانے کا پختہ عزم و ارادہ، اور یہ کہ جس طرح اس نے اپنے نفس کو اللہ کے نافرمانی کرتے ہوئے دیکھا ہے اب وہ اطاعت کرتے ہوئے دیکھ لے۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں گناہ کے بعد توبہ کر لینے سے گناہ معاف ہو جاتا ہے، مگر یہ بات قابل غور ہے۔ اگر کسی نے کسی بندے کا حق مار رکھا ہے یا کسی کا حق زور زبردستی چھین لیا ہے تو اس صورت میں صرف توبہ ندامت پیشمانی کافی نہیں ہوگی، بلکہ جس بندے کا حق مارا گیا ہے یا چھینا گیا ہے اس کا حق ادا کرنا بھی ضروری ہے، پھر جا کر توبہ قبول ہوگی۔ جب گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہو جائے تو اس سے توبہ کرنا فرض ہے۔ یہ واضح رہے کہ تمام کبیرہ گناہوں سے توبہ کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص صرف بعض گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اہل حق کے نزدیک ان گناہوں سے اس کی توبہ درست ہے اور باقی گناہوں سے توبہ کرنا اس کے ذمہ باقی رہے گا۔ توبہ کا شرعی حکم یہ ہے: توبہ کرنا فرض ہے۔ یہ حکم قرآن و حدیث اور اجماع سے ثابت ہے۔ علماء اکرام نے توبہ کی فرضیت کی دلیل میں اس آیت کریمہ کو پیش کیا ہے: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ ترجمہ: اور اے مومنو، تم سب اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ ایک حدیث شریف میں ہے: یا ایھا الناس توبوا الی اللہ قبل ان تموتوا۔ ترجمہ: اے لوگوں، مرنے سے پہلے تم سب اللہ کے سامنے توبہ کرو۔ جب بندہ اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: هو الذی یقبل التوبۃ عن عبادہ ویعفو عن السیئات ویعلم ما تفعلون۔ ترجمہ: اور وہی ہے جو اپنے بندے کی توبہ قبول کرتا ہے اور گناہوں کو معاف کرتا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اس کا پورا علم رکھتا ہے۔ محترم ناظرین، کثرت کے ساتھ ذکر الہی سے بے شمار فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ ان میں سب سے عظیم القدر فائدہ یہ ہے: ذکر الہی عذاب الہی سے نجات کا سبب ہے۔ جیسا کہ جلیل القدر صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو عبد الرحمن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: عذاب الہی سے نجات کے لیے بنی آدم کے پاس ذکر الہی سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے۔ کثرت کے ساتھ ذکر الہی کا ایک فائدہ یہ بھی ہے: ذکر کرنے والے انسان کو معیت الہی نصیب ہوتی ہے۔ اسی کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور حدیث قدسی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے: میرا بندہ میرے بارے میں جو گمان کرتا ہے میں اس کے مطابق معاملہ کرتا ہوں، اور جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ جو بندہ تکبر تحلیل کا ذکر کرتا ہے، تکبیر کے ذکر کرتا ہے، رب کی تسبیح بیان کرتا ہے، اس کی تعریف و توصیف کرتا ہے اور استغفار کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے بندے کے ساتھ ہوتا ہے، اس کی حفاظت و تائید کرتا ہے اور اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ جس قدر وہ کثرت سے ذکر کرتا ہے اسی قدر اس کو ربانی تائید و نصرت حاصل ہوتی ہے، اور انسان جس قدر ذکر الہی سے وابستہ ہوتا ہے
اسی قدر رب ذوالجلال بھی اس کو یاد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے اور اس کے ذکر سے افضل کوئی ذکر نہیں، کیونکہ اس کا ذکر ہر چیز سے بڑا ہے۔ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور وہ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا، تو ان دونوں کی مثال زندہ اور مردے کی سی ہے، بلکہ ذکر کرنے والے کا مقام اتنی بلندی تک پہنچ جاتا ہے، ان کا رب اپنے فرشتوں میں ان پر فخر محسوس کرتا ہے۔ مومن کی زندگی میں اس کا بہترین رفیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر ہے۔ صبح و شام سوتے جاگتے، سفر حضر، کھاتے پیتے، ہر حال میں اس کا ہمدم ہوتا ہے۔ سچا ذکر کرنے والا وہی ہے جس کا عمل اپنے رب کی اطاعت پر ہوتا ہے۔ وہ اپنے تمام اوقات و حالات میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے، ہر وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کا ذکر کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سچ کہا جب اس نے فرمایا، جو کھڑے اور بیٹھے لیٹے ہر حال میں خدا کو یاد کرتے ہیں اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اے پروردگار، تو نے اس مخلوق کی بے فائدہ نہیں پیدا کیا، تو پاک ہے، تو قیامت کے دن ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچاؤ۔ تسبیح عظیم ترین ذکر میں سے ہے۔ تسبیح کا ذکر قرآن مجید میں 80 سے زیادہ مرتبہ آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے 700 سورتوں کے ابتدا ذکر سے کی ہے۔ اس نے اپنی ذات کے لیے خوبصورت ناموں اور بلند صفات کو ثابت کیا ہے اور اس کے ساتھ اپنے تسبیح کو جوڑا ہے۔ وہی خدا ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ بادشاہ حقیقی، پاک ذات، ہر عیب سے سلامتی، امن دینے والا، نگہبان، غالب، زبردست، بڑائی والا۔ خدا ان لوگوں کے شریک مقرر کرنے سے پاک ہے۔ تسبیح ہر اس چیز سے رب کی تصنیح کو شامل ہے جو اس کے جلا و کمال کے لائق نہیں۔ اللہ جل جلالہ اپنے ذات، ناموں اور صفات میں کمال سے متصف ہیں، عیبوں، کمیوں اور ان چیزوں سے پاک ہے جو اس کے جلال کے شائع نشان نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاک ہے، مبارک ہے، فرشتوں، روح یعنی جبرائیل علیہ السلام کا رب ہے۔ وہ پسند کرتا ہے اس کے بندے اس کی تسبیح کریں، اور فرشتے اپنے ذمے بڑے عظیم کاموں کے باوجود رات و دن تسبیح کرتے ہیں اور اس سے سست نہیں پڑتے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ کرتا ہے تو عرش اٹھانے والے فرشتے تسبیح کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آسمان والے فرشتے تسبیح بیان کرتے ہیں، یہاں تک کہ تسبیح اس دنیاوی آسمان والے بندشوں تک پہنچ جاتی ہے، یعنی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، اس کے حکم کی تعظیم کرتے ہیں اور اللہ جل جلالہ کے لیے فروتینی برتتے ہیں، اس کا حکم قبول کرتے ہیں اور اس کی طاعت بجا لاتے ہیں۔ اور جہاں تک اللہ تعالیٰ کے رسولوں اور نبیوں کی بات ہے تو تسبیح ان کا ذکر ہے اور مشکلات کے وقت ان کی جائے پناہ ہے۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو ان کا وزیر بنا دے تاکہ وہ بہت زیادہ تسبیح کرنے پر ان کی مدد کریں۔ انہوں نے دعا کرتے ہوئے کہا، اے میرے گھر والوں میں سے ایک کو میرا وزیر یعنی مددگار مقرر فرما، یعنی میرے بھائی ہارون کو، اس سے میری قوت کو مضبوط فرما اور اسے میرے کام میں شریک کر تاکہ ہم تیری بہت سی تسبیح کریں اور تجھے کثرت سے یاد کریں۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح سے عبارتیں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے اور کسی ایسی آیت سے گزرتے جس میں رحمان کی پاکیزگی بیان کی گئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح کرتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں قیام کرتے
تو اپنے رکوع و سجود میں لمبی تسبیح کرتے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانور پر سوار ہوتے تو فرماتے، پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، اسے ہمارے قبضے میں دے دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی وادی میں اترتے تو بھی تسبیح کرتے، جب کوئی تعجب خیز چیز دیکھتے تو تسبیح بیان کرتے، جب اپنے بستر پر جاتے تو 33 مرتبہ تسبیح بیان کرتے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکین کی اذیت بڑھ گئی، غم نے آپ کو گھیرنا چاہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ تنگ ہو گیا، تو آپ کے رب نے آپ کو اپنے رب کی بکثرت تسبیح کرنے کا حکم دیا تاکہ آپ کا سینہ کشادہ ہو جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی پریشانی اور غم دور ہو جائے۔ اور ہم جانتے ہیں ان باتوں سے تمہارا دل تنگ ہوتا ہے، تو تم اپنے پروردگار کی تسبیح کہتے اور اس کی خوبیاں بیان کرتے رہو اور سجدہ کرنے والوں میں داخل رہو۔ تسبیح سے آپ کے دل کو سکون ملے گا، آپ کے آنکھوں کو ٹھنڈک حاصل ہوگی اور آپ کے سینے کو کشادگی حاصل ہوگی، اور آپ کا رب آپ کو دنیاوی اور اخروی اجر سے نوازے گا تاکہ آپ خوش ہو جائیں، اور سورج کے نکلنے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے پروردگار کی تسبیح و تحمید کیا کریں، اور رات کی ساعت اولین میں بھی اس کی تسبیح کیا کرو، اور دن کے اعتراف یعنی دوپہر کے قریب ظہر کے وقت بھی، تاکہ تم خوش ہو جاؤ۔ تسبیح کی یہ عظیم فضیلت ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیغام پہنچا چکے اور امانتیں ادا کر دیں، اور لوگ اللہ تعالیٰ کے دین میں جوق درجوق داخل ہونے لگے، تو آپ کے رب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کے نزدیک ہونے کی خبر دی اور آپ کو حکم دیا اپنی زندگی کا اختتام اللہ عز و جل کی تسبیح پر کرے۔ تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کے کمال و جمال کا اقرار کرتے ہوئے اور اس کی اطاعت و عظمت کے سامنے جھکتے ہوئے تسبیح کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ نور آیت نمبر 41، کیا تم نے نہیں دیکھا جو لوگ آسمانوں اور زمینوں میں ہیں خدا کی تسبیح کرتے ہیں، اور پر پھیلائے ہوئے جانور بھی ہیں، اور سب اپنے نماز اور تسبیح کے طریقے سے واقف ہیں۔ ساتوں آسمان اور اس کے باشندے اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، سورج، چاند، ستارے اور سیارے اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور زمین میں اپنے پہاڑوں، سمندروں، ریت کے ذروں، درخت کے ساتھ تسبیح بیان کرتی ہے، بلکہ ہر تر اور ہر خوش چیز، زندہ اور مردہ، بلکہ پوری علوی سفلی کائنات زبانی حال سے سب سے بڑی و بلند بالا ذات کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ ساتوں آسمان اور زمین جو لوگ ان میں ہیں سب اسی کی تسبیح کرتے ہیں۔ مخلوقات میں سے کوئی چیز نہیں مگر اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ بے شک بردبار غفار ہے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ اکرام کو جمادات کی تسبیح سنائی ہے، جسے درخت کے تنے کا رونا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیوں میں کنکریوں کا تسبیح کرنا۔ ترمذی میں جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے اور ہم کھانے کی تسبیح سن رہے تھے۔ بے جان مخلوقات اپنے خالق کی تسبیح گنگناتی ہے، تو ہم مومنوں کی جماعت کا حال کیا ہونا چاہیے۔ اے اہل ایمان، خدا کا بہت ذکر کیا کرو۔ اے اہل ایمان، خدا کا بہت ذکر کیا کرو۔ محترم ناظرین، فجر کی نماز کے بعد جو تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، یہ تسبیح پڑھنے سے آپ کو بہت زیادہ فوائد حاصل ہوں گے۔
اور انشاءاللہ اس تسبیح کے برکت سے آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے اور آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، کیونکہ اس تسبیح قرآن و حدیث کی روشنی میں بہت زیادہ فضیلت فضائل برکات ہیں۔ یہ تصور روز رسول کے جالیوں پر بھی لکھے ہوئے ہیں، اسی لیے اس تسبیح کی خاص اہمیت ہے۔ اس تسبیح کو پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناتا ہے۔ یہ تسبیح قبر کی وحشت اور حشر کی دہشت سے امان کا سبب ہے۔ اس تسبیح کی ایک فضیلت یہ بھی ہے، وہ قبر کی وحشت حشر کی دہشت سے امان کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ مسند احمد وغیرہ میں سعید عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ والوں پر ان کے قبروں میں اور حشر میں کوئی وحشت نہیں ہوگی۔ گویا میں دیکھتا ہوں لا الہ الا اللہ والے کھڑے ہو کر اپنے سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے کہہ رہے ہیں، سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمارا غم دور کیا۔ ایک مرسل حدیث میں آیا ہے، جس نے لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین روزانہ 100 بار پڑھا تو یہ اس کے لیے محتاجی سے امان ہوگا، قبر کی وحشت سے سکون ملے گا، توانگری سمیٹنے گا اور جنت کا دروازہ کھٹکھٹائے گا۔ یہ کلمہ مومنین کا شعار ہوگا جس وقت وہ اپنے قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے۔ نظر بن عربی کا بیان ہے، مجھ کو یہ بات پہنچی ہے جب لوگ قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے تو ان کا شعار یہی کلمہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین ہوگا۔ ناظرین، آج کا وظیفہ اس خاص تسبیح کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے صبح فجر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ جیسے ہی آپ فجر کی نماز سے ادا کر لیں تو اس کے بعد آپ نے وہیں جائے نماز پر بیٹھے ہوئے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کون سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود پاک 3 مرتبہ پڑھنا ضروری ہے۔ درود ابراہیمی کی فضیلت زیادہ ہے، اس لیے میں آپ سب کو یہی کہتا ہوں، کوئی بھی وظیفہ دعا شروع کرنے سے پہلے درود ابراہیمی کا ورد کرنا ضروری ہے۔ 3 بار درود ابراہیمی پڑھیں، 1 بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین پڑھنی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کی پڑھ کر آخر میں 3 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ اس طرح آپ کا فجر کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے اور آپ سب کے لیے قرآن عظیم برکت دے اور مجھے آپ کے اس کی آیات حکمتوں سے فائدہ پہنچائے۔ میں وہی کچھ کہہ رہا ہوں جو آپ لوگ سن رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور آپ سب کے لیے ہر گناہ خطا کی مغفرت طلب کرتا ہوں۔ آپ بھی اسی سے مغفرت طلب کریں، بے شک وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ ناظرین، گزارش ہے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔